قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب یہ ہے. اس کتاب کے اندر یہ حدیث نمبر 5470 نمبر حدیث, اس میں ایسا واقعہ لکھا ہے آپ سنیں گے. میں عرض کروں بہت عرصہ پہلے جب یہ واقعہ پڑھا تھا تو ایک دفعہ اگر حیران رہ گئی ایسا ہو سکتا تھا. جب آپ بھی سنیں گے تو ایک دفعہ آپ دانگ رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو پہلے سے, مگر محض سننا اور پھر یہ سننا کہ یہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں لکھی ہے, حضور سید عالم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے, پھر آپ کو آپ کی حیرانی کا عالم اور ہو گئے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. یہی وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم کوئی ریشم کا کپڑا بھی نہیں دیکھا. یہ کوئی ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار کوئی عنبر کوئی مشک تک نہیں سونگھی. یہ وہی صحابی ہے جو کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, آقا نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا انس یہ کام تم نے کیوں کیا, جب میں نے یہ کام کہا تھا یہ تم نے کیوں نہیں کیا. وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم بن کے حضور کے دروازے پہ کھڑا رہا کرتے تھے, وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹے ہیں مالک کے, حضرت انس. ان کے والد وہ چلے گئے تھے, ان کی والدہ نے دوسری شادی کی ہے ابو طلحہ کے ساتھ. اب ابو طلحہ کا ایک بچہ پیدا ہوا. ان کی والدہ ام سلیم, حضرت انس کی والدہ کا نام ہے ام سلیم. ام سلیم اور ابو طلحہ, اب جو سدیلا باپ ہے ابو طلحہ, یہ ابو طلحہ کے, اب ان کی کہانیاں پھر شروع ہو جائیں. آج تک مسجد نبوی کے باب فہد سے اندر داخل ہو نہ جاؤ تو جب وہاں سے صف پہلی اٹھا کے دیکھیں تو نیچے وہ کنویں ہیں بنے ہوئے جو ابو طلحہ کے باغ کے کنویں تھے, آج تک موجود, ان کے نشان دائرے لگے ہوئے. ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم, اب ان دونوں کا ایک بچہ ہوتا ہے. یہ بچہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں, اس کی تھوڑی عمر ہے, بچہ بیمار ہے. ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور اب بڑی حیرانی کی بات ہے, سفر سے ابو طلحہ واپس لوٹے اور ان کے واپس لوٹنے سے پہلے اسی دن بچہ مر گیا. ام سلیم اور ابو طلحہ کا بچہ مر جاتا ہے. ابو طلحہ سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں. ام سلیم گھر والوں سے کہتی ہیں خبردار کوئی ابو طلحہ کو نہ بتائے کہ بچہ مر گیا. اس طرح کا معاملہ ہے. ام سلیم ماں ہے, ماں, ایک ماں کا بچہ مر جائے, آپ جانتے ہیں کس طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں. گھروں میں تو محلے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس گھر میں کوئی آثار تک ایسے نظر نہیں آ رہے کہ یہاں کوئی اکٹھ کو کہیں موجود. بچہ مر چکا ہے. ابو طلحہ, مجھے خبر پہلے لگ گئی تھی کہ ابو طلحہ آ رہے ہیں. آپ نے گھر والوں سے کہا میں جب تک نہ بتاؤں ابو طلحہ کو کسی نے نہیں بتانا کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے. ابو طلحہ کو اتنا پتا تھا کہ بچہ بیمار تھا. ابو طلحہ گھر آئے رات کے وقت اور گھر جب پہنچے ہیں تو بیوی ام سلیم سے پوچھا ما فعل ابنی, میرے بیٹے کا حال کیا ہے. ما فعل ابنی, میرے بیٹے کا حال کیا ہے. یہ بخاری شریف لکھا ہے. ام سلیم نے کہا ہوگا اسکن ما کان, پہلے سے زیادہ سکون میں ہے تمہارا بچہ. بچہ کہاں ہے؟ مر چکا ہے. شوہر کو نہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا مر چکا ہے. بیٹا اپنا بھی تھا اور چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر نہیں آنے دیے. کیوں؟ میرا خامد سفر سے آیا ہے, تھکا ہوا آیا ہے, آتے ہی اسے خبر سنا دوں کہ میرا بچہ مر گیا ہے, اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دوں گا. اپنے دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ لے کے خامد کے سامنے پیش ہو گئی. اس نے پوچھا میرے بچے کا کیا حال ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ مر چکا ہے. وہ کہتی ہے ہوا اسکن ما کان, پہلے سے زیادہ اب آرام میں ہے, اب وہ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے. مانا کیا تھا, مر کر پریشانی ختم ہوتی ہے, مانا وہ دے رہی ہیں. اور ابو طلحہ کو سمجھ آیا کہ شاید تکلیف دور ہو گئی. بچہ کہاں ہے اس کی طرف نہیں گئے. رات کا وقت ہے, رات کا
بیوی نے ذرا سا خیال ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے دل پر اس وقت کیا صدموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں. بچہ مرا ہوا ہے, گھر میں پڑا ہے, گھر میں میت پڑی ہے. خاوند اپنی بیوی کو بلاتا ہے, اللہ کی قسم کی یقین ہی نہیں آتا تھا. کافی عرصہ پہلے میں نے سوچا پڑا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ماں کا بچہ مر گیا ہو اور وہ مسکرا کے اپنے خاوند سے مل رہی ہو, اسے کھانا بھی دے اور اس کے بعد اس کا خاوند اسے اپنی بیوی سے صحبت بھی کرے. میاں بیوی کا تعلقات جب تعلقات سے فارغ ہو گئے تو اب بیوی بیٹھی ہے ام سلیم, آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا. اب ام سلیم کہتی ہے خاوند ابو طلحہ سے, یہ بتاؤ اگر کسی نے کسی کو کوئی امانت رکھنے کے لیے دی ہو اور وہ واپس مطالبہ کرے آگے, تو جن کے پاس رکھی ہوئی ہے انہیں دینی چاہیے واپس کے نہیں دینی چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا واپس دینی چاہیے. اگر کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہے تو امانت کو حقدار ہے, جب مانگے اس کی امانت سے دینی چاہیے. ام سلیم نے کہا بس پھر اللہ سے ثواب کی امید رکھ, تیرا بچہ اس کی امانت تھی وہ اسے واپس دے دیا. اب یہ حالت کے بعد اس انداز سے کی کہ ابو طلحہ اس کو یقین نہیں آیا, یہ مجھے کیا سنا رہے, دکھ بھی کہ میرا بچہ بچ گیا, غصہ بھی. اب یہ کیفیت آپ اندازہ کریں کہ بچہ مرا ہوا ہے, کیا کیفیت ہو. دکھ اور غصے پہ اٹھے اور کہنے لگے اب بتا رہی ہے مجھے, جب میں تیرے ساتھ سو بھی چکا ہوں اب مجھے بتا رہی ہے کہ میرا بچہ بچ چکا ہے. ام سلیم نے کہا تمہاری پریشانی کے ڈر سے میں نے تمہیں نہیں بتایا, سفر سے آئے بچہ مرا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں, خاوند کی پریشانی کی پرواہ. خاوند پریشان نہ ہو, اس کا کیا مطلب تھا؟ ام سلیم کے نزدیک بچے کی محبت جو بھی تھی مگر خاوند کی عزت اور پریشانی کا مقام, اس کے سکون کا مقام بیوی کے نزدیک زیادہ تھا. اسے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اب کہتی ہیں ایسا کر, اب اس کے جنازے اور دفنانے کا انتظام. ابو طلحہ صبح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز پڑھی. رات سونا کس نے تھا میرا, فجر کی نماز پڑھی, حضور کے پاس حاضر ہوئے, جا کے واقعہ سنایا, حضور میں آیا سفر سے اور میری بیوی نے اندازہ کرے مجھے بتایا نہیں میرا بچہ فوت ہو گیا. آقا کی نظر عنایت تو ہے, آقا کے علم میں کوئی کمیاں ہیں جہاں ہر لمحے جبرائیل اترتا اور جبرائیل نہ بھی اترے تو پروردگار کو حضور کے دل پر وحی کرتا ہے, جس کی خبر جبرائیل کو بھی. آقا نے فرمایا انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ مر چکا ہے حضور, میری بیوی نے مجھے اتنی دیر رات کے بعد بتایا. تو حضور نے فرمایا اَأَرَسْتُمُ اللَّيْلَ, رات کو تو نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی تھی. وہ جو صحبت اس نے کی ہے وہ حضور بتا رہے ہیں, تم نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی تھی. کہنے لگے حضور کی تھی کیونکہ میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں, میں نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی, اس کے بعد مجھے بتایا ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار سے دعا کی, اللہم بارک لہما فیہ, مولا اب یہ جو صحبت انہوں نے کی ہے اس میں ہے برکت عطا کر. بس اس کو برا نہیں کہا, بیوی کے کردار پر ایک حرف نہیں سرکار نے کیا کہ یہ اس نے کیا کیا, بلکہ فرمایا بارک اللہ لکما فیہ غافر لیلتکما, یہ جو تم دونوں آپس میں ملے ہو اللہ اس میں تمہیں برکت دے. اور اس برکت کا نتیجہ کیا تھا, ادھر دعا ہوئی وہی صحبت عمل ٹھہر گیا اور اگلے ہی سال بچہ پیدا ہوا. اور وہ جو بچہ تھا اس کو ام سلیم, یہ ابو طلحہ, انہوں نے حضرت انس کو کہا جو ان کے بڑے بھائی ہیں سو دے لے, حضرت انس کو کہا انس اٹھا اس اپنے بھائی کو اور حضور کے پاس لے جا, سرکار کی دعا سے ہی ہوا لے جا حضور کے پاس, ان کی دعا سے ہوا ہے. ابو طلحہ کے بیٹے اس چھوٹے بچے کو اٹھایا حضرت انس نے, ماں نے چند کھجوریں ساتھ دی, خود نہیں آئے. حضرت انس بچے کو لے کر حضور کے پاس آئے, سرکار نے بچے کو دیکھا, فرمایا کچھ ساتھ اور بھی چیز بھی بھیجی ہے. حضرت انس نے کہا حضور ماں نے کھجوریں بھی دی ہیں. ایک کھجور پکڑی, اپنے ہاتھ سے اسے چبایا منہ مبارک میں اور وہ اس بچے کے منہ میں لگا کے بچے کا نام عبداللہ رکھا, اسے دعائیں کے
یہ جو عبداللہ ہے نا بڑا ہوا 9 بچے ہوئے اس کے اور 9 کے 9 قرآن کے قاری ہوئے 9 بچے ہوئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوئے کیا بیوی کیا کر رہی ہے اس کے کردار کو کس نے بتا دیا تھا کیسے اس کے ذہن میں آیا کہ مرے ہوئے بچے پر ماتم رونا نہیں ماتم تو چلو خیر منع ہے نا لیکن آنسو تو آتے ہیں خامد کے سامنے اس نے اپنے چہرے کے آنسو بھی نہیں آنے دیے صرف اس لیے کہ سفر سے آیا ہے تھکا ہوا آیا ہے یہ پریشان نہ ہو خیال رکھنا اب ہماری عورتوں کو یہ بتانے کی جو ضرورت ہے کہ کیا طریقہ ہے ہمارے اسلاف کی عورتوں کا ہمارے بزرگوں کی عورتوں کا خامد اور بیوی کا آپس میں رشتہ کیا ہے تعلق کیا ہے